بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما يستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم۔ لیکن یہاں سے عالم کے آداب بیان فرمائے، یعنی ایک عالم کو کن باتوں کا بیان کرنا چاہیے۔ آداب عالم میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کتنا ہی بڑا عالم ہو اور یقینی طور پر اس علاقے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، تب بھی ادب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ کہے اور سب سے بڑا عالم نہ سمجھے، بلکہ اگر اس سے پوچھا بھی جائے کہ حضرت آپ سب سے بڑے عالم ہیں، یا یوں پوچھا جائے کہ حضرت اس علاقے میں یا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو بھی وہ نہ کہے کہ میں کیا کہے، اللہ جانتا ہے۔ سب سے بڑا عالم کون ہے یہ اللہ جانتا ہے، مجھ کو معلوم نہیں، یا جسے اپنے سے بڑا عالم سمجھتا ہوں اس کو کہہ دے کہ اس نظر کے طور پر فلاں بڑا، خود کو یوں نہ کہے کہ میں بڑا عالم، سمجھ گئے۔ تو عالم کے لیے جن آداب کی رعایت رکھنی ہے ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ خود کو نہ بڑا عالم کہے اور نہ خود کو بڑا عالم سمجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک مرتبہ بڑی شاندار تقریر فرمائی، لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ ایک صاحب نے تقریر ختم ہونے پر حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت سب سے بڑا عالم روئے زمین پر کون ہے؟ ظاہر بات ہے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سارے علماء کو جو علم پہنچتا ہے وہ نبی کے واسطے ہی سے پہنچتا ہے، تو سارے علماء کے علم کا جو معدن اور اثر چشمہ ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جلیل القدر پیغمبر اور تورات جیسی اہم ترین کتاب آپ کو عطا کی گئی تھی، اس لیے آپ نے حقیقت کا اظہار فرما دیا میں اللہ کو پسند ہوں، انا یہ اللہ، انا تو بس یہ اللہ کی ذات ہی کو زیب دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ان باتوں کا علم رکھتا ہے جن کا علم آپ کو نہیں۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بڑا عالم ہوں اور حقیقت میں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا عتاب نازل ہوا، تو معلوم ہوا کہ عالم کو کبھی اپنے بارے میں نہ یہ کہنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں، بلکہ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی او کما قال، جو اللہ کے لیے خود کو چھوٹا بناتا ہے، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تواضع کی حقیقت عطا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے اور علم کا سب سے بڑا متلاشی اور حریص بھی عالم نبی ہی ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہے علم کی تلاش اور علم کی جستجو اور طلب اتنی ہی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھو اس زمانے میں بھی بہت سارے مولوی، ہزاروں ہزار ہیں، کسی مولوی کے یہاں جا کے دیکھو گے تو ٹکڑے لگے ہوئے، شاندار پردے لگے ہوئے، طرح طرح کی سینریاں لگی ہوئی ہیں، اور کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے دیکھو گے تو ادھر کو کتابیں رکھی، 10 کتابیں ادھر کو رکھی، 7 کتابیں ادھر رکھی، 6 کتابیں یہاں رکھی، جدھر کو دیکھو کتابیں کتابیں۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ علم کا اتنا ہی بڑا حریص ہوگا، اسی لیے حدیث میں فرمایا
کہ دو پیاسے ایسے ہیں کہ ان کی پیاس بجھتی ہے، ایک علم کا پیاسا، ایک مال کا پیاسا۔ مال کی بھی یہی کیفیت ہے، جتنا زیادہ آئے گا اتنی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، بھوک بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، اسے 100 روپے مل جائے، مطمئن چلو جی 2 کلو آٹا لے آؤں گا، پاؤ بھر تیل لے آؤں گا، یہ کر لوں گا، مطمئن اطمینان سے گھر آتا بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور مالدار 1 لاکھ کا نفع ہوا، یار اگر اور 2-3 گراہک ہو جاتے نا اور ذرا مندہ نہ ہوتا تو 1.5 کر سکتا ہے۔ ایک پا کے بھی وہ مطمئن نہیں ہے، 1.25 کی امید لگائے بیٹھا، 1.25 میں لیا 1.5 کی، ہر وقت 99 کے پیر میں۔ تو جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا مال کا حریص ہوگا، 24 گھنٹے بس اسی میں 99 کے چکر میں۔ اور عالم کا حال بھی یہی ہے کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے علم کی پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی آداب عالم میں سے ہے کہ ہر وقت علم کا متلاشی رہے۔ اور یہ ثابت ہے اس سے کہ جیسی حضرت موسیٰ کو یہ پتہ چلا کہ کچھ علوم وہ بھی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، تو فوراً کیا کہا، اللہ اس بندے سے میری ملاقات کرا دیجیے تاکہ وہ علوم جو اب تک مجھے نہیں ملے ہیں میں ان سے وہ علوم حاصل کر لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک مچھلی لے لو، پہلے میں رکھ لو، چلتے رہو سمندر کے کنارے 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 کنارے، ایک جگہ سمندر کا سنگم آئے گا، اس سنگم کے قریب تم کو وہ ملے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں ہمارا وہ بندہ آپ کو ملنا ہے وہاں آپ کے تھیلے میں سے یہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی، بس وہی ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ سفر کیا، تشریف لے، ملاقات ہو گئی، آگے وہ واقعات پیش آئے جن کو سورہ قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جلالین کے اندر آپ اور اسی واقعے کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال باب کا مقصد کیا ہے کہ عالم کے اندر 2 خوبیاں اور 2 خصلتیں ضرور ہونی چاہیے، ایک عاجزی اور انکساری، اپنے کو بڑا عالم نہ سمجھنا، اور دوسرے ہر وقت اپنے علم کو بڑھانے کی فکر کرنا۔ علم کو بڑھانے کی فکر اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کا مکلف فرمایا کہ آپ ہم سے باقاعدہ اس کی درخواست کیا کرو کہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو یہ عالم کے 2 ادب ہیں، نمبر 1 تواضع، یعنی خود کو بڑا عالم نہ سمجھنا، اور نمبر 1 تواضع، اور نمبر 2 علم کی طلب کا جذبہ اور تلاش کا جذبہ۔ ما یستحب للعالم، ہاں اس بات کا بیان کہ عالم کے لیے مستحب ہے یہ بات کہ جب اس سے یوں پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ، تو علم کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یوں کہے اللہ بہتر جانتا ہے، مجھ کو نہیں معلوم۔ اور یہ روایت وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر۔ ایک یہودی بھی عجیب قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان میں سے بعض جاہلوں کو یہ خیال ہوا کہ اس میں تو موسیٰ کی توہین ہے کہ موسیٰ دوسرے سے علم حاصل کرنے گیا تو گویا وہ افضل ہے، موسیٰ مفضول ہے، اور ہمارے پیغمبر کو مفضول کا درجہ ملے یہ تو ہماری توہین ہے۔ تو انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو قرآن میں موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے یہ موسیٰ جو پیغمبر صاحب تورات ہے وہ نہیں ہے، جس موسیٰ کا خضر سے واسطہ پڑا تھا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ تو موسیٰ دوسرے تھے۔
یہ جو صاحب تورات پیغمبر عظیم ہے یہ موسیٰ ابن عمران ہے، اور جس کا واقعہ خضر کے ساتھ پیش آیا تھا وہ موسیٰ ابن میشان ہے۔ تو موسیٰ ابن میشان کا قصہ ہے، موسیٰ بن عمران کا قصہ نہیں ہے۔ یہ بات یہودیوں نے چلائی تھی، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ خضر کے پاس حصول علم کے لیے جانا یہ موسیٰ کے مقام کو چھوٹا بنانے والی چیز ہے، یہ ان کی جہالت تھی۔ بہرحال یہ بات یہودیوں سے چلی آ رہی تھی۔ نوف بکالی انہوں نے بھی یہودیوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جن کا یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ موسیٰ علیحدہ ہیں اور بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیحدہ۔ یہی بات یہ لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مشہور تابعی حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ نوف بکالی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ جن موسیٰ کا یہ واقعہ ہے وہ موسیٰ ابن عمران صاحب تورات جلیل القدر پیغمبر ہی ہیں، انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور نوف بکالی کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ موسیٰ علیحدہ ہیں، جن کا یہ واقعہ پیش آیا یہ موسیٰ بن میشان ہے، یہ ہمارے پیغمبر نہیں ہیں۔ اتفاق کے بعد جب یہ بات ہو رہی تھی اسی وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر رہے تھے۔ تو سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ نوف بکالی یہ کہتا ہے اور میرا خیال یہ ہے۔ سعید ابن جبیر فرماتے قلت لابن عباس ان نوف البکالی یزعم ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر۔ میں نے ابن عباس سے کہا کہ حضرت نوف بکالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ، اس موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے موسیٰ ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کذب عدو اللہ، وہ دشمن خدا جھوٹ بولے گا۔ دشمن خدا دیکھو، دشمن خدا مومن تو خدا کا دشمن نہیں ہوتا، خدا کا دشمن کون ہوتا ہے؟ کافر۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن، اور واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو کذب عدو اللہ، دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے، اس لفظ کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ نوف بکالی مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے لفظ عدو کی بنیاد پر، کذب عدو اللہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوف بکالی کو مسلمان نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ اس طرح کے الفاظ جو غصے میں بولے جاتے ہیں ان سے مراد جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ اظہار نفرت اور اظہار غصہ ہوتا ہے۔ تو عدو اللہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوف کو مسلمان ہونے کا انکار کیا، بلکہ غصے کے اندر یہ بات کہی زجر و توبیخ کے طور پر، کذب عدو اللہ، دشمن خدا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس نے حقیقت بیان فرمائی، حدثنا ابی بن کعب، ہم سے حدیث بیان کی ہے ابی ابن کعب نے، اور وہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل۔ دیکھو حدیث میں چونکہ موسیٰ کے ساتھ نبی کا لفظ جوڑا گیا نا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہی صاحب تورات ہیں۔ اگر یہ کوئی دوسرے موسیٰ ہوتے تو لفظ نبی اس کے ساتھ حضور نہ فرماتے۔ موسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں۔ فسئل ای الناس اعلم، تقریر کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال انا اعلم،
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ جواب بالکل مبنی بر حقیقت ہے، اس لیے کہ انبیاء کا تعلق علم شریعت سے ہے اور علم شریعت نبی سے زیادہ کسی کے پاس، تو صحیح فرمایا تھا انہوں نے، لیکن چونکہ تواضع کے خلاف یہ لفظ تھا اس لیے اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فَعَتَبَ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عتاب کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا، اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اللہ کی طرف محول نہیں فرمایا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو دو سمندروں کے سنگم پر ہے، هو اعلم منک، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ قال یا ربی وکیف بہ، جیسے پتہ چلا کہ کوئی اور بھی علم والی شخصیت ہے تو ربی زدنی علم والی بات فوراً آگے کیا کہا، یا ربی وکیف بہ، اے میرے رب ان صاحب سے کیسے ملاقات ہوگی، میں تو ان کے پاس جا کے علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو اب میں کیسے ان تک پہنچوں، رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے نا، ایسا بھی کر سکتے تھے کہ خضر کو بلا دیتے موسیٰ علیہ السلام، آسانی سے بات ہو جاتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدھا سیدھا پتہ بتاتے کہ وہ رہے خضر، جاؤ جلدی سے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ڈوبے بھروائے ڈوبے، سمندر کے کنارے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، سنگم میں دو سمندروں کے سنگم کے پاس تمہارے پاس یہ مچھلی جو ہے تھیلے میں نکل کے بھگ جائے گی، بس جہاں بھاگے گی وہی سمجھ لو کہ وہ آدمی ملے گا۔ مشقت ہوئی نا، ایک تو منزل جب تک معلوم نہ ہو تو دقت میں پریشانی، پتہ نہیں کتنا چلنا پڑے، پھر یہ کہ تشویش، لمبا سفر، سمندر کے کنارے کا سفر، اور اس پر بھی وسیع دیکھیے دریلا نہیں چڑھا۔ سنگم پر پہنچے، جب منزل مقصود پر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات سے پہلے ذرا سی نیند آ گئی، سو گئے پتھر کے چٹان پہ سر رکھ کر کے، تھوڑی دیر سوئے، اٹھ کے چل دیے، اور اسی سونے کے درمیان وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں جا پھنسی۔ اب آگے پہنچ گئے، مدیانی کی دیا، اللہ میں بھوک لگ رہی، ذرا دسترخوان بچھاؤ، ناشتہ کر لیں۔ اجی ناشتہ تو بعد میں کرنا، وہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا، وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہو کے وہاں اس میں چلی گئی سمندر میں، فرمایا رہے وہی تو ہماری منزل مقصود کی، چلو جلدی سے، فوراً واپس آئے، آ گئے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو آسان اور سیدھا راستہ نہیں بتلایا بلکہ مشقتوں کا، ڈوبے بھرو، بھاگو دوڑو۔ کیا مطلب، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم جو اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، پڑھنے والا کہتے ہیں، اگر پڑھنا ہے تو مشقتوں کے لیے کمر باندھ۔ عام مدرسے میں بجلی نہیں ہے، مدرسے میں بڑھیا چارپائیاں نہیں ہیں، مدرسے میں روٹیاں کچی ملتی ہیں، دال پتلی ملتی ہے، ان سب چیزوں کو بھول جاؤ۔ اگر اسی دال کے لیوان پڑے رہو گے ذائقوں میں، روٹیوں میں، تو روٹی اور بوٹی ملے گی، علم نہیں ملے گا۔ علم حاصل کرنا ہے تو مشقتوں کے لیے کمر باندھ لو۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہوتی ہے، جب نبی سے بھی اللہ نے ڈوبے بھروائے کہ علم چاہیے تو ڈوبے بھرو، آسانی سے نہیں ملے گا، محنت کرو۔ جب نبی کو بغیر محنت کے علم نہیں دیا گیا تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے علم حاصل کرنا ہے تو مشقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ من طلب العلا سہر اللیالی، اگر بلند مقام چاہتے ہو تو نرم گدوں کو چھوڑ دو، راتوں کو جاگو، اور جاگنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے علم کے لیے تبدو کرو، محنت کرو، پڑھو، مطالعہ کرو، تب کہیں جا کر کے
امید رکھو کہ علم آئے گا. اس لیے کہا گیا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. جب تک تم اپنے آپ کو مکمل علم کے حوالے نہیں کر دو تب تک تمہیں تھوڑا بہت علم بھی نہیں ملے گا. جب مکمل اپنے آپ کو فنا کر دو گے تب کچھ ملے گا. پورا نہیں کچھ ملے گا کچھ. اس لیے کہ پورا علم تو انسان کے ذات کے اندر سما ہی نہیں سکتا. بالکل اپنے آپ کو مٹا دو گے تب کہیں علم ملے گا. اس سے پہلے علم ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا رستہ بتایا جا سکتا تھا. خضر کو یہی بلا کر کے ملایا جا سکتا تھا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. لیکن نہیں، ڈوبے بھرو، محنت کرو، مشقت کرو. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ موسیٰ کو علم حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے. تو اگر علم چاہتے ہو تو مشقتیں اٹھانے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار رہو. فقیل لہو، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا احمل حوتا فی مکتل، تھیلے میں ایک مچھلی لے لو. دیکھو تھیلے میں ایک مچھلی لے لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی لے کر گئے. بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مچھلی جو تھی یہ سالن تھا مچھلی کا. آپ نے مچھلی پکائی تھی کہ رستے میں جہاں بھوک لگے گی اس کو کھا لیں گے. اور وہی جو کھانے کے لیے مچھلی کے سالن بنایا گیا تھا وہی سالن والی مچھلی علامت تھی. اور وہی وہاں اس مخصوص مقام پر ٹفن میں سے زندہ ہو کے بھاگ گئی. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سالن والی مچھلی جو آپ کے کھانے کے لیے تھی وہ زندہ ہو کے بھاگ گئی. لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نمبر اللہ کہ یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں. تو جو کھانے کا تذکرہ ہے حضرت مرغ لاوی اتنا غدا انا لاؤ، ہمارا کھانا ناشتہ کہاں ہے؟ کھانا ناشتہ علیحدہ تھا، یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں تھی. یہ تو مچھلی ایک تھیلے میں علیحدہ سے صرف علامت کے طور پر لے کر گئے تھے، کھانے والی مچھلی. اور وہی مچھلی جو علامت کے طور پر لے گئے تھے وہ وہاں اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی. فَإِذَا فَقِدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، جہاں تم اس مچھلی کو غائب پاؤ بس وہ ہمارا بندہ وہی ہے. فَانْطَلَقَ، چل دیے. وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بِن نُونٍ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی لے لیا. وَحَمَلَاهُ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، اور ان دونوں نے تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لی. حتیٰ کانا عند الصخرۃ، یہاں تک کہ جب یہ ایک چٹان کے پاس تھے. وضعا رؤوسہما، تو ان دونوں نے اپنا سر پتھر پر رکھا. فناما، اور دونوں سو گئے. فانسل الحوت من المکتل، مچھلی تھیلے کے اندر سے کھسک گئی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا جو سرنگ کی طرح تھا. دیکھو قرآن میں دو لفظ آئے نا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا اور فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. تو ایک ہی بات کو سرب بھی کہا، ایک ہی بات کو عجب بھی کہا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ سرب ہے تو دونوں جگہ سرب کہہ دو، عجب ہے دونوں جگہ عجب کہہ دو. اس کو فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن میں یہ کہا گیا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، یہ حقیقت واقعہ کا بیان ہے. اس کا کہ جب وہ گئی پانی میں تو پانی میں سرنگ سی بن گئی. اور فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، یہاں حقیقت واقعہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس واقعے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم پر جو اثر ہوا، یہ اس اثر کی تصویر کشی کی گئی ہے، منظر کشی کی گئی. جب انہوں نے دیکھا بھائی مچھلی زندہ ہوئی، اور پانی کی شان تو یہ ہے کہ پانی میں کوئی چیز گھستی ہے تو پانی چڑھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ چیز آگے بڑھتی ہے پیچھے سے پانی پہلے کی طرح ملتا رہتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مچھلی گئی تو مچھلی نے جو پانی پھاڑا وہ پھر دوبارہ ملا ہی نہیں. یہ تعجب کی بات تھی. تو عجبہ کا تعلق ان کے تأثر سے اور سربا کا تعلق نفس واقعہ سے ہے.
بات سمجھ گئے؟ اسی کی وضاحت کی اس حدیث کے اندر دیکھیے، وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، کہ مچھلی نے سرنگ بنا لی، یہ تو واقعہ، اور اس کا اثر کیا ہوا، اور موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے بات تعجب کی تھی۔ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا، بس آپ وہ دونوں چلتے رہے رات کے بقیہ حصے میں اور دن میں۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، جب صبح ہو گئی، قال موسیٰ لِفَتَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ بھئی ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر میں بڑی تھکن ہو گئی۔ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسًّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تھکن محسوس نہیں کی جہاں تک کہ آپ اس مقام سے آگے گزر گئے جس پر رکنے کا حکم تھا۔ یعنی جب تک آپ کا سفر با مقصد تھا تب تک آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، اور آگے جب بے مقصد سفر ہوا تو تھکان ہو گئی۔ یعنی با مقصد سفر میں آدمی تھکتا نہیں، بے مقصد میں تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل سے پہلے جو آپ سفر فرما رہے تھے اور منزل کے بعد جو سفر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ منزل نکل گئی، وہ تو جب آگے چل کر بتایا کہ وہ مچھلی وہی زندہ ہو کے چلی گئی تب پتہ چلا نا۔ تو بے مقصد یہ آگے سفر ہوا، اس کا پتہ تو بعد میں چلا، جب پتہ ہی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکن کیسے ہو گئی؟ سمجھ پا رہا سوال آپ؟ جی۔ اس کا جواب صحیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ تو باقاعدہ نہیں چلا تھا، بتایا نہیں گیا تھا کہ وہ منزل گزر گئی، لیکن جن کے قلوب صافی ہوتے ہیں، مجھے ہوئے ہوتے ہیں، مزکہ ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شفافیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ واقعات اور معاملات کے اثرات ان کے دل پر اترتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے، اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم، ہمارے دادا استاد حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور اونچے درجے کے عالم تھے، اللہ ان کے قبول کو نور سے منور فرمائیں اور کہ ان کے علوم سے ہم کو استفادے کا موقع نصیب فرمائیں۔ انہوں نے اپنے استاد کا واقعہ نقل کیا، وہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا استاد ہوئے، آپ کے سردادا استاد ہوئے۔ تو حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد روزانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضرت مطالعے میں مشغول ہوتے، تو میں جا کر حضرت کے سر پر تیل لگانا شروع کرتا۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت دیر تک مالش کرتا رہتا، حضرت مالش کراتے رہتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے مالش شروع کی 2-4 منٹ میں کہنے کا بس بھائی بڑھ جاؤ۔ مجھے یہ ہوا کہ کبھی تو بہت دیر تک مالش کراتے اور کبھی تھوڑی دیر میں چھٹی کر دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پوچھنے کی تو ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے احوال پر غور کیا تو میں نے اب دیکھا کہ بھی کب مجھے ہٹاتے ہیں کب نہیں ہٹاتے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس دن میں باوضو ہو کر مالش کرتا تھا تو دیر تک مالش کراتے، اور جس دن بے وضو مالش کرنے لگتا تھا تو جلدی سر چھڑا لیتے۔ یعنی بے وضو ہونے کی جو بے نوری ہے اس کا اثر حضرت کے قلب پر پڑتا تھا۔
चुनांचे एक हदीस में है ना, एक मरतबा आपको नमाज में तशाबुह हुआ, आपने सलाम फेरने के बाद फरमाया भाई लोगों को क्या हो गया कि अच्छी तरह वुज़ू करके नहीं आते, यानी मुक्तदियों की तहारत की कमी ये इमाम के दिल पर असर अंदाज होती है, जिसकी वजह से उसको नमाज के अंदर सहव हो जाता है, मुगालता हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो जो मुसफ़ा दिल होते हैं, मुज़क्का दिल होते हैं, उनके दिल पर हालात का इन्हिकास होता है। तो बताया तो किसी ने नहीं, लेकिन मंजिल से गुजर गए तो खुद ब खुद आपके दिल पर उसका इन्हिकास हुआ और इस महिलात खत्म हो गया। बताया किसी ने तो बगैर बताए कैसे पता चला? तो उसका जवाब आपको समझ में आ गया ना कि क़ल्ब मुसफ़ा पर हालात का इन्हिकास होता है। वही इन्हिकास मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब पर हुआ कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है और थकान हुई है। समझे भाई? जी जी। फ़क़ाल लहू फ़ताहु, तो हज़रत मूसा से उनके खादिम ने कहा अराइता, क्या आपको मालूम नहीं इस अवैना इला सफ़रती, जब हम लेटे थे चट्टान के पास, फ़इन्नी नसीतुल हूत, तो मैं मछली को भूल गया था, यानी मछली भाई जिंदा होकर भागी लेकिन मैं बताना भूल गया। और हजरत मैंने जानबूझ के ली की गलती, लापरवाही नहीं बरती, बस शैतान का असर आ गया, शैतान चाहता ही गलत काम कराना। वमा अंसानी हुई शैतान, और मुझे ये बात नहीं भुलाई मगर शैतान ने। फ़इन्नी नसीतुल हूत, मैं मछली को बताना भूल गया। आलम मूसा, तो मूसा ने कहा अल्लाह के बंदे ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, अरे वही तो वो मंजिल है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, वो उल्टे पांव लौटे अपने निशानात कदम को देखते हुए। फलम्मन तहया इला सखरा, जब वापस पहुंचे उसी चट्टान के पास, इज़ा रजुलुन मुसज्जन बिसौबिन, तो देखा कि एक आदमी चादर ओढ़े हुए लेटा है। देखो मुसज्जन इसमें मफूल का सेगा, बाद रावियों ने दिन मुसज्जन बिसौबिन, कपड़े में लिपटा हुआ एक आदमी था, और बाद रिवायतों में माजी का सेगा है, यूं है इज़ा रजुलुन तसज्जा बिसौबिही, एक आदमी को देखा जिसने अपना कपड़ा ओढ़ रखा था, मतलब दोनों को एक ही ताबीर। फसल्लम मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। फ़क़ाल अल-ख़ज़िर व अन्ना बि अर्ज़िका सलाम, ख़ज़िर ने कहा भाई यहाँ सलाम कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई इंसानी आबादी नहीं है, कोई नहीं रहता, तो ये सलाम करने वाला कौन आ गया, कौन है आप सलाम क्यों कर रहे हैं? आला अना मूसा, अजी मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का पैगम्बर, और मैंने आपको सलाम किया है। फ़क़ाल मूसा बनी इसराइल, अच्छा बनी इसराइल के पैगम्बर मूसा, जब कहा मैं मूसा हूँ, तो जिब्रील ख़ज़िर ने तायीन की कि वही मूसा हो जो बनी इसराइल के मशहूर पैगम्बर हो जिनको तौरात दी गई है। यही वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की बात की दलील है कि यही थे नौफ़ बख्तानी जो कहता है कि वो दूसरे थे, ऐसा नहीं। तो ख़ज़िर ने कहा अच्छा बनी इसराइल के पैगम्बर मूसा, क़ाल नाम का, जी हाँ वही मुलाकात हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दरख्वास्त पेश की, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त पर कि आप मुझको सिखा दें वो हिदायत की बातें जो आपको सिखाई गई हैं। ख़ज़िर जानते थे कि मूसा पैगम्बर है, और पैगम्बर की शान ये है कि जो काम बज़ाहिर शरीयत के खिलाफ हो उसको किसी हाल में वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। नबियों की शान है, इसी बुनियाद पर तकरीर को हदीस का दर्जा है। पढ़ा ना आपने?
کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کہ خاموشی اختیار کر لی، تو یہ اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اور اس کو حدیث کا درجہ ہے، یعنی گویا نبی نے یہ کام کیا اور نبی نے یہ بات کہی۔ اس لیے کہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی سکوت فرما ہی نہیں سکتے تھے، نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو پتہ تھا کہ میں جو کچھ آگے چل کر کروں گا وہ کام بظاہر قانون شریعت کے خلاف ہوں گے، اس لیے جو ہے یہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا، میاں موسیٰ آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ برداشت نہیں کرو گے، ٹوکا ٹاکی کرو گے، مداخلت کرو گے، وہ برداشت نہیں کریں گے، لہٰذا نتیجہ یہ ہوگا آپ رئیس تو اس لیے اپنا جاؤ، ہمارا جو ہے ساتھ رہ نہیں سکتا، نبھا نہیں ہو سکتا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا، یا آپ ہرگز میرے ساتھ رک نہیں سکو گے، تو نہیں رکو گے اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ اے موسیٰ انی علی علم من اللہ علمنی لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ایک خاص علم پر ہوں، جو اللہ نے مجھے سکھایا، آپ اس علم کو نہیں جانتے، آپ علم شریعت کے ماہر ہیں، میرے پاس علم تکوینی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور آپ ایسے علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، مجھے نہیں سکھایا۔ دیکھو یہ خضر جو ہیں یہ کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انسان، پھر انسان ہے تو نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ کسی نے کہا کہ نبی ہے، کسی نے کہا کہ نبی، کسی نے یوں کہا کہ یہ نبی جو ہے یہ خضر جو ہے یہ انسان اور زندہ ہے جب سے اور قیامت تک رہیں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ خضر کسی شخص کا نام نہیں بلکہ خضر ایک عہدے کا نام ہے، اس عہدے پر جو فائز ہوتا ہے جب اس کا وقت آ جاتا وہ چلا جاتا ہے تو اللہ کسی اور کو فائز فرما دیتے، جسے ابدال کہتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم کی رائے یہ ہے کہ یہ زمینی فرشتے، دیکھو ایک ہے عام ملائکہ، عام ملائکہ کی تخلیق کی گئی ہے نور کے ذریعے، قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ زمینی فرشتے جو نور سے بھی پیدا نہیں ہوئے، نار سے بھی پیدا نہیں ہوئے اور خاک سے بھی پیدا ہوئے، بلکہ دنیا میں جو عناصر اربعہ ہیں، چار عنصر ہیں جن سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، ان عناصر اربعہ کی بھاپ سے پیدا کیا گیا کچھ ملائکہ جو زمینی فرشتے کہلاتے ہیں، اور علماء کی اصطلاح میں ان کو رجال غیب بھی کہتے ہیں، بھائی یہ کام رجال غیب کا ہے۔ تو وہ جو رجال غیب ہیں زمینی ملائکہ، حضرت خضر بھی انہی میں سے ہیں، زمینی فرشتے ہیں اور رجال غیب میں سے ہیں جن کو عناصر اربعہ کی بھاپ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں سمجھے بھائی، خضر اس لیے کہا گیا ان کو، خضر کے معنی آتے ہیں سرسبز و شاداب کے۔ ایک مرتبہ یہ بالکل چٹیل زمین پر بیٹھے، چند منٹ کے بعد اٹھے تو وہ سرسبز و شاداب، اس لیے ان کا نام خضر بن گیا۔ بات سمجھ گئے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ دیکھو ادب، دعویٰ مت کرو ہر چیز کو اللہ کی قدرت کی طرف محول، یوں نہیں کہا ستجدنی صابرا میں صبر کروں گا جی اپنی طاقت کا مظاہرہ، انشاءاللہ بھائی اللہ کی مدد آئے گی تو میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کروں اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
ٹھیک ہے، طے ہو گئی بات، داخلہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اب پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر، بس یہ دونوں چلتے رہے سمندر کے کنارے کنارے۔ لیس لہما سفینۃ، سمندر پار کرنے کے لیے ان کے پاس کشتی نہیں تھی۔ اب ان کو سمندر کے اس سائڈ سے اس سائڈ جانا ہے، تو سمندر پار کرنے کے لیے کشتی چاہیے۔ کشتی نہ موسیٰ کے پاس ہے نہ خضر کے پاس، تو چلنے کی کوئی کشتی ملے گی تو بیٹھ جاؤ گے۔ فمرت بہما سفینۃ، ایک کشتی گزری، ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ فکلموہ ان یحملوہما، تو انہوں نے ان کشتی والوں سے بات کی، بھئی ہمیں بھی بٹھا لو۔ جب یہ بات کر رہے تھے تو کشتی والے کسی طریقے سے پہچان گئے کہ یہ خضر عام انسان نہیں۔ فعرف الخضر، تو حضرت خضر پہچان لیے گئے۔ فحملوہما بغیر نوح، بغیر کرائے کے کشتی والوں نے ان دونوں کو بٹھا لیا، خضر کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ فجاء عصفور، کچھ دیر کے بعد ایک چڑیا آئی۔ فوقع علی حرف السفینہ، اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ فنقر نقرۃ او نقرتین فی البحر، اور اس نے ایک یا دو مرتبہ سمندر میں چونچ ماری، پانی پیا۔ تو خضر نے کہا یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ تعالی الا کنقرۃ هذه العصفور فی البحر، اے موسیٰ میرا علم اور آپ کا علم، دونوں علم مل کر اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے مگر اتنی جتنی اس چڑیا کی چونچ نے سمندر میں کمی کی ہے۔ یہ ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے سمجھو جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک یا دو بوند پانی، کیا حیثیت ہے؟ جیسے ایک بوند دو بوند پانی کی سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ساری کائنات اور مخلوق میں بسنے والوں کا علم اللہ کے مقابلے میں بس اتنا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سمجھ گئے بھائی؟ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ، بیٹھے رہے، جب منزل قریب آ گئی، ان کو اترنا تھا، کشتی کو آگے جانا تھا۔ اترتے وقت حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس کشتی کا سائڈ تھا، کشتی ہے تو اس کا جو بارڈر ہے نا، جو چاروں طرف دیوار ہوتی ہے تختوں کی تاکہ پانی اندر نہ آئے، ایک طرف سے وہ تختہ اکھاڑا اور اب یہ کام شریعت کے خلاف، کسی کے سامان کو مال کو ضائع کرنا قانون شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، اور نبی کا تعلق قانون شریعت سے، قانون شریعت کے خلاف ہو تو نبی اس کو قبول اور برداشت نہیں کر سکتے، لہذا موسیٰ نے بھڑک گئے۔ خضر نے توجہ کی کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف اور اس کو اکھاڑ دیا۔ وقال موسیٰ نے کہا یہ کیا ہو؟ ایک تو یہ گناہ ہے ہی کسی کا مال ضائع کرنا، اور اوپر سے احسان ناشناسی بھی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان من لم یشکر الناس لم یشکر، بھائی شکر ادا کرتے ان کا، بیچارے بٹھا کے لائے، پیسے بھی نہیں دیے، تو ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپ نے اور کیا کیا؟ کشتی توڑ دی۔ حملونا بغیر نول، ایک تو انہوں نے ہم کو سوار کیا اپنی کشتی میں بغیر کرائے کے، اوپر سے آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، آپ نے کشتی توڑ دی تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دے، یعنی ایک ہی گناہ ہو گئے۔ احسان نہیں ماننا ایک گناہ، دوسرے کا مال ضائع کیا دو گناہ، اور اوپر سے اس گناہ کے نتیجے میں ان لوگوں کی جان جا سکتی ہے، تو گویا کہ قتل کا بھی انتقام ہوا۔ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، آپ نے کشتی توڑ دی تاکہ آپ کشتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے، خضر نے کہا
ہم نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، آپ مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمائے اس بات کا جس کو میں بھول گیا، یعنی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، ٹوکا ٹاکی نہیں کروں گا، مجھے یہ وعدہ یاد نہیں رہا تھا تو غلطی ہو گئی، مجھ سے معاف کر دیجیے۔ معلوم ہوا کہ بشریت کی بنیاد پر نبی کو بھی بھول ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان سے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة، بھئی ضرب کے قریب مت جائیو، کیا ہوا؟ فنسیا ولم نجد له عزما، بھول گئے۔ جب شیطان نے بتایا ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے تو یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ کیسا بھی ہے، لیکن اللہ نے منع کر رکھا، فنسیا بھول ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سید الانبیاء ہیں، وہ بھی بھول ہوئی۔ ایک مرتبہ نماز میں آپ نے رکعتیں کم زیادہ پڑھی تو نماز کے بعد فرمایا انی بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان، انسا کما تنسونا، جیسے بشریت کی بنیاد پر تمہیں بھول ہو جاتی ہے مجھ کو بھی بھول، تو انبیاء علیہ السلام کو بھول ہو جانا یہ ان کے منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بھول بشریت کا اور آدمیت کا خاص تھا اور لازمہ ہے، اور کوئی چیز بھی اپنے خواص سے خالی نہیں ہوتی ہے، جب بشر ہیں تو بشریت کے خواص بھی پائے جائیں گے، اس لیے خواص سے بشریت کی بنیاد پر انبیاء سے بھول ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں اس بات کا جو میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور آپ میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں، ذرا رعایت برتیں، تھوڑی سی معافی اب کی اخراج کرو۔ قال فكانت الاولى من موسیٰ نسیانا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی ٹوکا ٹاکی تو موسیٰ سے بھول کی بنیاد پر ہوئی، فانطلقا، چل دیے، فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، تو ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ ہے، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ، اوپر سے اس کا سر پکڑا، فَاقْتَلَعَ، اور اس کا سر اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ دیکھو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے، جب خضر نے اس بچے کی گردن اتاری، آبادی ہوگی نا وہاں پہ، تو لوگ ڈنڈا لے کے اتنی پیچھے کیوں نہیں بھاگے؟ بچوں نے شور کیوں نہیں بچایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکوینی طور پر جو کام انجام دیتے ہیں رجال غیب کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ کسی کو خاص طور پر دکھانا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نظر نہیں آتی، اس لیے خضر نے ہاتھ سے اس کی کھوپڑی اتاری، لیکن یہ کھوپڑی اتارتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آیا، بس موسیٰ کو دکھانا مقصود تھا تو موسیٰ کو تو دکھا، موسیٰ کے علاوہ کسی کو، اس لیے خضر کے پیچھے کو ڈنڈا لے کر نہیں بھاگا، ورنہ لوگ ڈنڈا لے کے بعد میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ آج سمجھے؟ فقال موسیٰ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہی نبوت کے منصب پر، یہ کیا ہوا؟ کسی انسان کو بغیر قصور کے قتل کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، ایک آدمی کو مار دینا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھڑک گئے، کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ دیکھو پہلی مرتبہ تو بھول سے ہوئی تھی غلطی، اور پہلی غلطی تھی، پہلی غلطی پر ذرا نرمی برتی جاتی ہے فطرت، تو پہلے کہا تھا الم اقل انکا، ایک تاکید ہے بس یہاں پہ نا، جہاں دوسری غلطی ہے اسے بھول نہیں کہہ سکتے اور دوسری پہ نرمی نہیں برتی جائے گی، تو ذرا سختی کی، الم اقل لگا،
ارے ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو؟ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہذا اوقد، یہ پہلا والا جملہ دوسرے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں لقا کا اضافہ اور کر دیا گیا. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں بھی کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرنے کا، اور اب کی اگر غلطی کرو تو اخراج کر دینا، چھٹی کر دینا میری، ایک دفعہ اور موقع دے دینا. جلدی ہے. ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کے اندر گئے تو پہلے زمانے کے اندر یہ ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو پہلے زمانے کے اندر مسافرین یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ بلا تکلف آبادی والوں سے جا کر کھانا مانگ لیں، اور آبادی والے بھی اس کو اپنا فرض سمجھتے تھے اور خوشی خوشی کھلاتے تھے. چنانچہ ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے کہ کوئی نیا آدمی گاؤں میں آ گیا تو وہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ تو میں مسافر ہوں اتنا کہہ کے بیٹھ جاتا تھا. کوئی بھی آدمی 2 روٹی 2 بوٹی پلیٹ میں لا کے اسے دے دیتے تھے، کھا لیتا تھا، اس کا کام لے جاتا تھا. ان دونوں نے بھی وہاں اعلان کیا بھائی ہم مسافر ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، لیکن تھوڑی بخیل بستی، کچھ بھی دیا کسی نے کھانے پینے چلتے رہے. یہاں اس بستی میں تھوڑا نیک آدمی گزرا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے، اور اس نے اپنا خزانہ حفاظت کے پیش نظر اس دیوار کی جڑ میں گاڑ رکھا تھا. اب دیوار اگر گرتی تو خزانہ ظاہر ہوتا تو لوگ لوٹ کے لے جاتے، یہ بیچارے بچے لے جاتے. اور اللہ کی یہ کریمانہ عادت ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے معاملات کا تو ذمہ دار ہے کہ قرآن میں اس کا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے نیک بندوں کے کام کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے. اللہ کی عادت کریمہ یہ بھی ہے کہ صلاحاتی اولاد کے معاملات کو بھی اللہ آسان کرتا ہے. نیک لوگوں کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی پہنچے گا اگر ایمان ہو. اگر ایمان ہی نہیں تو رشتہ منقطع ہو گیا، لیکن اگر ایمان کا رشتہ ہے تو نیک لوگوں کی اولاد کو ان نیک لوگوں اور اولیاء اور علماء کی خدمات کا انعام اور صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. اللہ نے ان کی حفاظت کرنی تھی تو خضر کو بتایا گیا کہ یہ خزانہ ہے، گر گئے تو یہ جاتا رہے گا. تو خضر نے ایسے ہاتھ لگایا اور دیوار کو سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ کبھی کبھی نقصان دہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی برائی کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس لیے غلط لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی شکنجہ کر سکتے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا طریقہ کار غلط ہے. تو آپ نے ان کو دیوار سیدھی کر دی تو ان کو احساس تھوڑی ہوگا اپنی غلطی کا. آپ ان سے کہتے بھائی یہ دیوار گر جائے گی، اگر ٹھیک کرانا چاہو تو دیکھو میں اسے ٹھیک کر دوں گا، اتنے پیسے لوں گا. تو ایک تو انہیں احساس ہوتا اور دوسرے یہ کہ ہماری بھوک مٹانے کا انتظام ہو جاتا. آپ نے نہ اپنا خیال کیا نہ ان کا خیال کیا، دیوار سیدھی کر دی. خام مسلح بن کے کھڑے ہو گئے. یہ لوگ اس لائق تھوڑے جن کے ساتھ احسان کیے جا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تمہاری چھٹی حاضہ فراق بینی و بینک، تمہارے ہمارے درمیان اب تفریق، اب تمہارا اخراج کیا جاتا، تم ہمارے بدل سے تفریق ہو. فانطلقا، بس دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے. استطعما اہلہا، اور اس بستی کے لوگوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا. فابوا ان یسیبوہما، تو بستی والوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی کرنے سے. فوجدا، اور انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ينقض، جو گری جا رہی تھی، یعنی اب گری تھوڑی دیر میں گر جاتی. قال القتل بیدہ،
حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فَأَقَامَهُ دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، میاں اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ قال هذا، خضر نے کہا بس اب تمہارے اور ہمارے درمیان یہاں تفریق ہو رہی ہے۔ یہاں تک یہ قصہ پورا ہو گیا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتے، ٹوکا ٹاکی نہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تکوینی نظام کی اور بہت سی مخفی اور پوشیدہ باتیں اور حکمتیں ہم کو معلوم ہو جاتی۔ دیکھو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ کہ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر کبھی مایوس اور مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں کے اعتبار سے دو چیزوں میں بٹا ہوا ہے، خیر اور شر۔ کچھ چیزیں ہماری نگاہ کے اعتبار سے شر ہیں، کچھ چیزیں ہماری نگاہ کے اعتبار سے خیر ہیں، لیکن حقیقت حال کے اعتبار سے اس کائنات میں کوئی چیز شر ہے ہی نہیں۔ شر کہتے ہیں اس کو جو خلاف مقصد ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دنیا میں پیدا کیا ہے اور قیامت تک پیدا فرمائیں گے، دنیا میں جو حالات آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان میں سے ہر واقعہ، ہر حادثہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے یہاں کشتی کا توڑنا بظاہر تو شر ہے، لیکن حقیقت میں شر نہیں۔ یہ واقعہ کشتی کی حفاظت کے لیے۔ اب کسی چیز کی حفاظت کرنا شر ہے کہ خیر ہے؟ سراپا خیر ہے۔ وہ لڑکا جسے قتل کیا وہ انتہا درجے فطری طور پر شریر تھا، اور مستقبل میں اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو اپنی سرکشی کی بنیاد پر ایمان کی راہوں سے ہٹا سکتا تھا۔ ہٹا سکتا تھا۔ اب اس کا مر جانا بات ہے کہ بہتر ہے۔ بظاہر اس دیوار کو سیدھا کرنا یہ نااہلوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور نااہلوں کے ساتھ احسان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہاں جو خزانہ اولیاء کی اولاد کا جمع ہوا ہے اس کی حفاظت پیش نظر ہے، تو خاص مقصد سے ہوا نا۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جو کام مقصد کے طور پر ہو، جس سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہو، اس کو شر نہیں کہتے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری نگاہوں کے اعتبار سے ظاہراً شر اور خیر کے اندر بٹا ہوا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی چیز شر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اچھے مقصد کے لیے کوئی کام کرنا وہ شر نہیں ہوتا۔ پیٹ پھاڑنا بظاہر شر ہے نا، لیکن کسی آدمی کے پیٹ میں پھوڑا ہے، کوئی بیماری ہے، پتھری ہے، اب آپریشن کرتے وقت ڈاکٹر نے اس کا پیٹ پھاڑا، کوئی اسے شر کہے گا؟ ڈاکٹر بہت ظالم ہے، کتنا بڑا کام کیا، پیٹ پھاڑ دیا، کوئی بھی کہے بڑا ماہر ڈاکٹر صاحب اتنا شاندار آپریشن کیا کہ کمال ہو گیا، پیٹ پھاڑا اور کیا ہو رہا۔ کوئی آدمی جا کے یوں کسی کے چھرا بھونک دے، اسے کہتے ہیں کہ بہت خبیث آدمی میں جان لے لی، اس نے چونکہ پیٹ پھاڑا بے مقصد تو شر کہیں گے، اس نے پیٹ پھاڑا مقصد کے لیے تو اسے شر نہیں کہیں گے، خیر نہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، لہذا اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز شر ہے ہی نہیں۔ تو یہ سبق ہمارے لیے کہ دنیا کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں ان سب کے بارے میں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی حکمت کے پیش نظر کیا ہے، اور وہی صحیح ہے۔ بس آپ تو اس میں یہ دیکھیں
کہ شریعت کی ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، اس شریعت پر عمل کریں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور یہی مطلب اس جملے کا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آپ کو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم فرما دے، لَوَجِدْنَا لَوْ صَبَرَ، ہماری تمنا یہ ہے کاش وہ کچھ اور صبر کر لیتے، حَتَّى يُقَفَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا، تاکہ ان دونوں کے کچھ اور واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جائیں۔ علیہ کی نہ ہوتی، آگے جاتے تو کچھ اور واقعہ، پھر کچھ اور واقعہ، اور پھر خضر ان سب کی علت بیان کرتے، تو اللہ کے تقدیری نظام کے بہت سارے راز ہم کو معلوم ہو جاتے۔ قال محمد بن یوسف حدثنا به علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ نے بھی اس روایت کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ چلیے آگے۔ باب من سئل وهو قائم عالما جالسا، دیکھو یہ بھی آداب عالم میں سے ایک ادب کا بیان۔ عالم کے لیے ادب یہ ہے کہ ناہنجار غیر تربیت یافتہ لوگ بے سلیقہ لوگوں سے جب واسطہ پڑے تو ان کے بے سلیقہ اور بے ہنگم رویے کی وجہ سے خفا ہو کر ان کو اپنے افادے اور علم سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اگر جو ہے اپنی جو ہے غلط رویہ بھی پیش کرے تب بھی آپ کے پاس جو اللہ کی امانت ہے علم شریعت، اس سے ان کو فائدہ پہنچائیے۔ ان کی بے تربیتی، بے ہنگمی اور بد تہذیبی کی وجہ سے ان کو دھکے مت دیجیے۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے سائنس کا کہ جہاں عالم اور مفتی بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کر پہلے سلیقے سے سلام کر کے بیٹھے، اور پھر ادب کے دائرے میں سوال کرے کہ حضرت نے یہ معلوم کرنا چاہتے، لیکن کوئی آدمی آیا سلام کا کلام وہیں سے کھڑے تھے، مولوی صاحب میں نے ایسا کرتے ہوئے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ڈانٹو مت بتا دو ہو گئی بھائی یا نہیں ہوئی، جو بھی حکم شریعت ہے۔ یعنی جو ہم سے استفادے کے لیے لوگ آئیں اگر وہ غیر تربیت یافتہ بھی ہوں اور وہ بے ڈھنگے پن سے ہمارے سامنے پیش آئیں تو ان کے بے ڈھنگے پن سے ملول ہو کر ان کو فائدے سے محروم نہیں کرنا چاہیے، ان کی دل میں خدمت ضرور کرنی چاہیے۔ بیچاروں کی تربیت ہوتی تو وہاں کا ادب احترام بھی کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جس سے پوچھا جائے کھڑے کھڑے، اور عالم بیٹھا ہوا، ایک آدمی آیا کھڑے کھڑے سوال کر رہا عالم کا، جو سوال کرے کھڑے ہو کر ایسے عالم سے جو بیٹھا ہوا ہے، تو عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک صاحب باہر سے آئے اور آتے ہی انہوں نے کھڑے کھڑے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے ڈانٹا بھی نہیں، ان کو بھگایا بھی نہیں، اور ان کو بیٹھے بیٹھے مسئلہ بتا دیا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر سوال کرنے میں آداب کی رعایت ظاہر سے نہ ہو تب بھی عالم کے لیے مستحب اور پسندیدہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بے ڈھنگے پن سے ملول نہ ہو بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ایک آدمی حضور کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ، حضور اللہ کے راستے میں قتال کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی تو غصے کی وجہ سے قتال کرتا ہے، کوئی غیرت کی بنیاد پر قتال کرتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے ایسے سر اٹھایا، اس لیے کہ اسے بتانا ہے نا، اور وہ وہاں کھڑا ہے، اگر ہم نیچے کو بیٹھ کے بات کریں گے تو اس تک بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو ایسے سر اٹھا اس کی طرف اور پھر اس کی بات کا، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی طرف سر اٹھایا۔ قال وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما،
راوی کہتے ہیں کہ آپ نے سر اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ سائل کھڑا ہوا تھا. فقال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ. یہ سوال کا جواب ہے. جو آدمی اس لیے قتال کرے کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، بس اس کا قتال فی سبیل اللہ ہے. جو حمیت کے لیے، شہرت کے لیے، غنیمت کے لیے رہے گا، اس کو وہ مجاہد فی سبیل اللہ اور مقاتل فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا. باب السؤال والفتيا عند الجماع. عند رمی الجماع. دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب عالم صاحب کی مجلس ہو کبھی لوگ ان سے آ کے مسائل پوچھیں. اعلیٰ درجے کی چیز تو یہی ہے، لیکن عالم سے کہیں بھی کوئی مسئلہ پوچھ لے. پوچھنے والوں کے لیے آداب یہی ہے کہ وہ رستوں میں نہ پوچھیں، سڑکوں پہ نہ پوچھیں. لیکن عالم کا ادب یہ ہے کہ اگر غیر موضوع جگہ بھی کوئی سوال کرے آپ جواب دیں. سائلین کے ادب کا تقاضا، ان کے آداب علیحدہ. تو سائلین کا ادب یہ ہے کہ جہاں عالم باقاعدہ بیٹھے ہیں، مجلس منعقد ہے، تب اب وہ نہا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، روٹی کھا رہا ہے، آج مجھے مسئلہ بتا دینا، یہ سائلین کے ادب کے خلاف ہے. لیکن سائل اس ادب کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آپ کی مصروفیت کے وقت آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ کے لیے بات یہی ضروری ہے کہ اس کے باوجود اس کے سوال کا جواب دے دو. پتہ نہیں کس کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں کس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے یہ مت کو میں مصروف ہوں میں نہیں جواب دیتا، مصروف ہو تب بھی جواب دے. رمی جمار کے وقت سوال کرنا اور سوال کا جواب دینا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة. میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا. وہو یسأل، اور آپ سے سوالات کیے جا رہے تھے. فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمیا. حضرت میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی. تو آپ نے فرمایا اب جا کے رمی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. اعلیٰ آخر دوسرے کو حضور حلفت قبل ان انحر، میں نے قربانی سے پہلے بال کٹا لیے. قال انحر، ٹھیک ہے تو اب جا کے قربانی کر لو، لا حرج. بس نہیں سوال کیا گیا کسی چیز کا بھی جو مقدم کر دی گئی یا مؤخر کر دی گئی، تو آپ نے جواب میں فرمایا افعل فلا حرج. کوئی گناہ کی بات نہیں، جو باقی کام ہے وہ انجام دے دو. دیکھو حاجی لوگ جب حج کو جاتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو ان کو چند کام کرتے ہیں. نمبر 1 جمرے پر کنکریاں مارنا. نمبر 2 قربانی کرنا. نمبر 3 حلف کرانا. نمبر 4 طواف زیارت کرنا. یہ 4 کام ہیں 10 ذی الحجہ. جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹانا اور طواف. سمجھ گئے؟ یہ جو طواف زیارت ہے اور یہ بقیہ 3 کام ہیں. طواف زیارت کے لیے کوئی ترتیب نہیں. طواف زیارت ان تمام کاموں سے پہلے بھی اگر کوئی کر لے گا ادا ہو جائے گا، اس میں ترتیب شرط. سمجھ گئے؟ لیکن یہ جو 3 کام ہیں، رمی، حلف، قربانی، ان تینوں میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں. پہلے یہ کر لے، پہلے یہ کر لے، پہلے کوئی کام پہلے کر لے، کوئی کام بعد میں کر لے، کوئی حرج نہیں. استدلال اس کی روایت سے. یہاں حضور سے کسی نے کہا جی میں نے یہ کام پہلے کر لے، ٹھیک ہے دوسرا کر لے. کوئی اور آج یہ کام اس سے پہلے ہوگا، دوسرا کر لے. آپ نے کوئی نکیر. اگر ترتیب ضروری ہوتی تو آپ ان لوگوں پر نکیر فرماتے. آپ نے ہر چیز کے جواب میں کہ افعل فلا حرج، کوئی حرج نہیں، جو کام کر لیا، جو باقی رہ گیا اس کو.
لیکن احناف کے یہاں ان تینوں کاموں کے درمیان ترتیب لازم ہے۔ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے رمی ہے، رمی سے پہلے نہ قربانی کر سکتا ہے نہ بال کٹا سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے، قربانی سے پہلے بال نہیں کٹا سکتا، اور تیسرے نمبر پر بال کٹا بھی۔ تو نمبر 1 رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 بال کٹا۔ آپ سمجھیے ہمارے یہاں یہ ترتیب لازم ہے، کتاب الحج کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ اب یہ روایت بظاہر ہمارے مسلک کے خلاف معلوم ہے، لیکن حقیقت میں یہ روایت ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں بیان کیا جو حدیث کے خلاف ہے۔ چنانچہ علم حدیث کے جو ستون ہیں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، ان میں سے ہر مسئلے پر دلیل کے طور پر کم سے کم 1-2 حدیث تو میں پیش کر ہی سکتا ہوں۔ اور یہ سفیان حنفی نہیں، کوئی حنفی عالم یہ بات کہے تو اسے تو عقیدت پہ محمول کر سکتے ہیں، حمایت میں یہ حنفی نہیں، کہ غیر حنفی محدث، اور محدث بھی چھوٹا موٹا نہیں، علم حدیث کے جو 4 ستون ہیں ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے سفیان، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجتہادی مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے ہر مسئلے پر کم سے کم 1-2 حدیث میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ بھی حدیث کے خلاف، جہاں حدیث کے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے وہاں یا تو اس حدیث کا ظاہر مراد نہیں ہوتا، یا پھر وہ حدیث مخصوص ہوتی ہے کسی دوسری صورتحال میں۔ یہاں بھی ایسا ہی اس روایت کی ایک تعبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ مفرد ہیں، اور جو افراد والا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے قربانی فرض نہیں ہے، قربانی جو حج والے قربانی ہے وہ متمتع اور قارن کے لیے ہے، اور دوسری صحیح اور مضبوط تعلیم یہ ہے کہ شریعت کا ایک مزاج ہے، اور ساری دنیا کی قانونی دنیا کا یہ مزاج ہے کہ جب کوئی قانون پہلے مرحلے میں نافذ کیا جاتا ہے تو سختی نہیں برتی جاتی، اس قانون کے نفاذ میں تھوڑی نرمی برتی جاتی ہے، اور پہلے مرحلے میں غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ان سے داروین۔ جب قانون کی خوب اچھی طرح تشہیر ہو جاتی ہے، جب قانون اچھی طریقے سے مشہور ہو گیا، نافذ ہو گیا، اب سختی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے پہلی بار، تو گویا قوانین حج کی ابتدا ہے، اور سارے لوگوں تک ابھی حج کے سارے قوانین اور مسائل نہیں پہنچے۔ اب ایسے موقع پر ان پہ سختی کی جاتی کہ تو نے ایسا کیا چل جا کے ایک دم دے، تو نے ایسا کیا چل جا کے دم دے، خسر اور مشقت، اور دین کا مزاج خسر کا نہیں ہے بلکہ یسر کا ہے۔ تو چونکہ حج کے قوانین ابھی نافذ کیے جا رہے ہیں، ابھی بن رہے ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر ناعلمی کی وجہ سے جو لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی رعایت کرنا، نرمی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے دم نہیں دلوایا بلکہ سب کو معاف کر دیا، ارفی ولا حرج، افعل ولا ٹھیک ہے، اب تو ہو گیا، قواعد کا دھیان رکھنا کہ قابل شریعت ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ افعال ولا حرج یہ قانون نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ رعایت ہے، رعایت علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے۔ قانون قیامت تک کے لیے ہے شریعت کا، اور شرعی رعایتیں وہ وقت کے ساتھ مؤقت ہوتی ہیں، حالات کے ساتھ محدود ہوتی ہیں۔ تو یہ قانون نہیں ہے افعال ولا حرج، بلکہ کیا ہے، یہ ابتدائی مرحلے کی رعایت ہے۔
اور رعایت غیر موقت نہیں ہوتی، وہ مؤقت بالاوقات ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مشروط بالاحوال ہوتی ہے۔ اور قانون مؤقت نہیں ہوتا اور مشروط بالاحوال نہیں ہوتا، وہ عام ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے۔ تو آپ کا یہ جملہ افعل ولا حرج، یہ جو کام رہ گیا وہ کر لو، کوئی گناہ نہیں، یہ قانون نہیں ہے اس کا۔ قانون وہی ہے جو دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ پہلے یہ کرو، پہلے یہ کرو، پہلے یہ کرو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ رعایت ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، قانون یہ نقطہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لو تو بہت سارے اشکالات اور مسائل آپ سے بہت آسانی سے حل کریں۔ ٹھیک ہے نا، قانون علیحدہ ہے اور رعایتیں علیحدہ، یہ رعایت ہے، قانون نہیں۔ سمجھے بھائی؟ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ آئی باتیں پیچھے روایت گزر گئی کہ انسان کا علم، یہ دراصل یہ باب لائے ہیں یہ بھی آداب عالم کے قریب سے، یعنی عالم کو کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ عالم، اگر دنیا میں موجود سارا علم بھی تم نے حاصل کر لیا تو کیا ہے وہ بھی اتنا سا پیچھے پڑھ لینا کہ چھوڑیے کسی سوچ کے برابر ہے۔ اولاً تو سارا علم کسی کے پاس ہے نہیں، اور مان لو سارے علوم کے آپ جو ہے بادشاہ بھی ہو گئے تو ابھی علم الہی کے مقابلے میں ایک بوند پہ لمبے ہو رہے، کروڑوں کے مقابلے میں چوندی کسی کو مل گئی، اسی کو بولنا کہ مجھ سے بڑا کوئی بجا دے، کوئی بات نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو تو بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔ چلو وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأمة بن عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب المدينة في خریب المدینہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ چلا جا رہا تھا مدینے کے ویران علاقے میں، جہاں مدینے میں آبادی نہیں تھی، غیر آباد جنگل میں چل رہا تھا۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ حَصِيبٍ مَّعَهُ، اور حضور کھجور کی ایک ٹہنی پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے جو آپ کے ساتھ، حصیب مانے کھجور کی ٹہنی۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، تو آپ کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت ہوئی، جنگل میں ایک یہودی بھی بیٹھے تھے کچھ تھوڑے سے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے سے چیخوں پہ علی محمد تب کرو انہیں تب کرو، کیسے ان سے الٹے سیدھے سوال کرو، جواب نہیں دے پائیں گے تو مذاق اڑائیں گے، جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے اچھی بہت اچھی بات ہے، نہیں دے پائیں گے تو مذاق اڑائیں گے، تب ہوں گے۔ کسی نے کہا بھی باولے ہو تو یہ اللہ کے نبی ہیں، ہر بات کا جواب دیں گے، اور تم سوال کرو گے اگر اس کا جواب ایسا ہوا کہ تمہاری بول کھلی تو تمہاری ناک کٹے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان سے کوئی سوال مت کرو، جانے دو انہیں۔ اس نے کہا ناجی سوال تو کریں گے، چنانچہ سوال کیا، کہنے لگے دیکھو میاں ہمیں ایک بات یہ بتاؤ کہ تم کسے کہتے ہو؟ ان کا منشا یہ تھا مذاق اڑانا، اور کچھ لوگوں کا منشا حقیقت کو جاننا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ روح کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ اب اگر یہ یوں کہیں گے کہ حقیقت کوئی جان نہیں سکتا تو ہم مان لیں گے یہ نبی ہے، اور اگر اپنی طرف سے کوئی بات انہوں نے بنا کر کہی تو پتہ چل جائے گا یہ نبی نہیں۔ تو امتحان بھی مقصود تھا اور مذاق اڑانا بھی مقصود تھا۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا سلوہ عن الروح، بھائی ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ فقال بعضهم لا تسألوه، اس نے کہا بھائی ان سے مت پوچھو، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه،
ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات کہیں جسے تم ناپسند کرو. تو بعض کہنے لگے لنسألنہ، ہم تو ضرور پوچھیں گے، پوچھیں گے ضرور. تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا اے ابو القاسم مرروح، روح کس چیز کا نام ہے؟ فسکتا، حضرت خاموش ہو گئے. جو بات آپ کو معلوم ہوتی تھی بتا دیا کرتے تھے، جو معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہی کا انتظار کیا کرتے تھے. فسکتا، آپ خوش ہو چپ ہو گئے. فقلت، تو میں سمجھ گیا انہ یوحی الیہ، کہ آپ کے پاس وحی آ رہی. فقمت، میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلی عنہ، جب وحی کے حالات پورے ہو گئے تو حضرت نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. دیکھو روایتوں میں یہ بات مشہور ہے اور صحیح روایتوں میں کہ روح کے متعلق سوال کیا تھا آپ سے اہل مکہ نے. اہل مکہ کو یہودیوں نے سکھایا تھا ان سے یہ پوچھو. سورہ کہف کے اندر وہ کچھ سوالات ہیں، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ آیت کریمہ مکے میں نازل ہوئی اور یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی. تو مکے میں نازل ہوئی کہ مدینے میں نازل ہوئی؟ دونوں جگہ نازل. بعض آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ ان کا نزول مقرر ہوا اور تکرار نزول کی حکمت یا تو اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا، دو مرتبہ کسی چیز کو نازل کر کے اس کی اہمیت کو جتانا مقصود ہوتا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے، ذرا اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. یا پھر جو ہے یہ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم نے جن حالات اور واقعات کے لیے یہ روایت آیت نازل کی ان حالات کے ساتھ ساتھ یہ روایت ان حالات پر بھی آیت منطبق ہو سکتی ہے. بہرحال اہم مقاصد کے لیے بعض آیات قرآنیہ کا نزول مقرر ہوا ہے. اس آیت کا نزول بھی مقرر ہوا ہے. یہودیوں کی شہ پر اہل مکہ نے جب سوال کیا تھا تب بھی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور براہ راست یہودیوں نے مدینے میں جب سوال کیا تب بھی آیت کریمہ آپ کے اوپر نازل ہوئی. بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو آپ کہہ دو الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا خاص امر ہے. یعنی تم روح کی حقیقت کو وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کو نہیں دیا گیا مگر معمولی سا علم. دیکھو قرآن میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ، اور روایت کے اندر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو غائب کا صیغہ ہے جو اس روایت کے اندر لایا گیا ہے یہ قراءت شاذ کا ہے. قرآن پاک کی 7 مشہور قراءتیں ہیں جن کو قراءات متواتر کہا جاتا ہے. ان 7 کے علاوہ بھی کچھ قراءتیں جن کو قراءت شاذ کہا جاتا ہے. یہ وما اوتوا من العلم یعنی صیغہ غائب کے ساتھ جو ہے یہ قراءت شاذہ ہے، قراءت متواترہ سے. قال الاعمش هي كذا في قراءتنا وما اوتوا. اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہماری قراءت میں اسی طرح ہے وما اوتوا یعنی صیغہ غائب کے ساتھ. تو اعمش کی قراءت جو ہے وہ کون سی قراءت ہے؟ قراءت شاذہ ہے. باب من ترک بعض الاختیاری مخافة أن يقصر فهم الناس فيقعوا في أشد منه. اس بات کا بیان کہ بعض پسندیدہ چیزیں
چھوڑا جا سکتا ہے اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر رہیں اور وہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دیکھو یہاں بخاری شریف کا یہ ترجمہ الباب ہے، بعض نسخوں کے اندر لفظ اختیار ہے، من ترک بعض الاختیار، سمجھ میں آ رہی بات، اور بعض نسخوں کے اندر ہے الاخبار، من ترک بعض الاخبار۔ دونوں صورتوں میں مطلب جدا گانا ہو جائے گا، اس لیے دونوں مطلب سمجھیے آپ۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں باب من ترک بعض الاختیار، تو اختیار کے معنی مستحب ہے۔ اب باب کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ مبتلا ہیں، لوگ جن کے ہر عمل کو دیکھ کر اسے دین سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، اگر کہیں کسی مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہو تو اس مبتلا اور عالم کی ذمہ داری ہوئی ہے کہ اس موقع پر اس مستحب کو چھوڑ دیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لائے حجۃ الوداع میں۔ آپ کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ کبھی نہ سفر میں نہ حضر میں آپ نے تہجد قضا کی۔ جیسے یہ تو سب کو عوام اور خواص سب کو مشہور ہے کہ آپ نے حضر میں کبھی تہجد قضا نہیں کر پائی۔ سفر کے متعلق بہت سے لوگوں کا ذہن یہ کہ شاید سفر میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی روایتیں موجود ہیں، یصلی علی الراحلۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفلیں پڑھا کرتے تھے، اور جب ارادہ کرتے تھے فطر پڑھنے کا نزلہ تو سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ یہ کون سی نماز تھی؟ تہجد کی نماز تھی نا۔ جو تہجد آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے، تہجد آپ حضر میں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ کے اندر تشریف لائے اور وہ 9 اور 10 کی درمیانی شب آپ نے مزدلفہ کے اندر گزاری تو آپ نے اس رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس وقت ایک بڑا ہجوم آپ کے ساتھ اور دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ اگر تہجد پڑھتے تو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ تہجد کی نماز مزدلفہ کے اندر پڑھنا یہ بھی اعمال حج اور افعال حج میں سے۔ بھائی لوگ آپ سے حج سیکھ رہے تھے نا، آپ نے ایسے وقوف کیا، یہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا، اب آپ تہجد بھی پڑھتے تو لوگوں کو کیا پیغام کیا تھا کہ ہر حاجی کو مزدلفہ کے میدان میں جا کر تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی افعال حج میں سے ہے۔ یہ غلط پیغام جاتا نا، یہ غلط پیغام لوگوں کو نہ جائے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے مزدلفہ کے میدان میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک پسندیدہ کام ہے نا، لیکن پسندیدہ کام کو چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو غلط پیغام، مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اگر کسی مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو، غلط فہمی کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورتحال میں مبتدا کی من ترک بعض الاخبار، اگر اس کو اخبار پڑھیں ایسی صورت کے اندر اس کا مطلب دوسرا ہوگا۔ اب باب کا مطلب یہ ہوگا کہ عالم کو جتنا علم ہے ہر مسئلہ اور ہر بات سب کے سامنے بیان کرے، جو جن مسائل کو سمجھ سکتے ہیں وہ مسائل ان کے ساتھ بیان کرو، جو نہیں سمجھ سکتے یا جو اس کا غلط مطلب لے سکتے ہیں، اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں،
के सामने वो मसाइल बयान जैसे मसला है। अगर कोई आज जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, उसको कोई तकाजा है, उसकी ट्रेन का वक्त है, फ्लाइट का वक्त है और ऐसी मजबूरी उसके सामने है कि ताख़ीर हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इमाम साहब ने गलती शुरू कर रखी, बिना से पढ़ रहे हैं, तशहुद पढ़ लिया इसने इमाम के साथ और इसे अंदाज़ा हो गया कि इमाम साहब से तशहुद पढ़ चुके होंगे। इसे लगे कि अब मजीद देर करूँगा तो ट्रेन निकल जाएगी। तो ये इमाम के सलाम का इंतज़ार न करे, अपना सलाम मसला है अपनी जगह, लेकिन ये मसाइल आप जुमे की नमाज में खड़े होंगे, तकरीर में अगर देखेंगे तो फिर हर नमाज में जब सलाम फेरा करोगे अकेले मुझे हामी भी नजर आएगा। इसलिए कि किसी को क्या लग रहा चाय की दुकान पर नहीं, घर में पहला काम तो मैच देख रहा था वो छोड़ के आया, अब तो मस्जिद में ऐसा है ना बिल्कुल जैसे भगना जल्दी से। तो ये मसला अगर आम लोगों को बताओगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा, लिहाजा नहीं बताना चाहिए। तो जो मसाइल बयान करने से लोग गलत फहमी का शिकार हो सकते हो या उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो, लोगों को वही बातें बताओ जो उनकी समझ में आ सकती हैं, ताकि वो दीन के बारे में उलझनों और गलत फहमियों का शिकार ऐसा नहीं कि जो अपने किताब में पढ़ लिया वही बयान कर दिया, जो किताब में पढ़ लिया वही बयान। किताब में तो आप सारी किताब पढ़ो, सारा इल्म पढ़ो, लेकिन अब वो जो पूरा आपने इल्म का एक समंदर पी लिया है उस सब की उल्टी नहीं करनी। सारी चीज़ों को बयान करना ये उल्टी है और उल्टी अच्छी चीज़ नहीं है। याद रखो, मुताले की तय कभी मत करना, जितना पढ़ा वो सारा बयान कर दिया आपने, ये मुताले की तय और तय गंदी चीज़ है, उससे फसाद होता फायदा नहीं। मुताला आपने कर लिया, पूरी किताब को आप पी चुके हैं, पूरा समंदर पी चुके हैं। अब ये देखो कि इस समंदर में से कितनी ज़रूरत है। पानी का एक डैम बनाया, वो करोड़ों लीटर पानी है, अब उस सारे पानी को एक दफे निकाल दो तो खेत सैराब होने की बजाय उजड़ जाएंगे, आबादी उजड़ जाएगी। तो डैम में से कितना पानी निकालना, जितनी ज़रूरत उतना निकालना, कर दिया जिसने निकाला। अगर आपने उसकी टोटी मुस्तकिल खोल दी तो आबादियाँ बर्बाद हो जाएंगी, ना ऐसे इल्म का जो समंदर आपने पी लिया है वो सारी तय नहीं करनी है आपको। जब जितनी ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो, जो आपके सामने मजमा बैठा हुआ है उस मजमे की ज़रूरत और उस मजमे की लियाकत। आलिम की शान ये है और उसकी पहचान ये है कि अपने शागिर्दों और मजमे और मुखातब की सलाहियत और उनकी फ़हम व फ़िरासत और लियाकत के एतबार से गुफ्तगू करे, उससे ज़्यादा गुफ्तगू कि जो बात हम दीन की बात है और हम बयान करें लेकिन हमें पता है कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे तो वो बयान मत करो, वरना तो फितना हो जाएगा, बल्कि वो लोग अल्लाह की तकलीफ भी कर देंगे। भाई ये तो नहीं हो सकता, आज भी ऐसा भाई आज मौलाना नहीं तकलीफ, ऐसा कैसे हो जाएगा। अब उसने अल्लाह की बात बयान की, अल्लाह के रसूल की बात बयान की, बात तो पक्की है वो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये क्या ईमान को ख़त्म कर दे, तकलीफ है ना। और ये ईमान को ख़त्म करने का जरिया कौन बनेंगे? मौलवी साहब। लिहाजा मौलवी साहब की जिम्मेदारी है कि वही बातें बयान करो जो बातें लोग समझ सकते हैं, जो बातें लोगों की समझ से बाला करो वो बयान नहीं करनी चाहिए। बाबू मन तरह का बादल अखबार, समझिए ना। तो अगर हम बाबू मन तरह का बादल अखबार पढ़े तो इस बात का मतलब क्या होगा
کہ وہی علمی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ ان کے سامنے بیان مت کرو۔ اور اگر ہم اس کو بعد الاختیار پڑھیں، باب من ترک بعد الاختیار، تو مطلب کیا ہے کہ مقتدا اور پیشوا لوگوں کو، علماء کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی موقع پر کسی مستحب پر عمل کرنے میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقعوں پر ان جو ہے مستحب اعمال کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں زمزم کو کھڑے ہو کر پینا مستحب، صرف مستحب، لیکن ہمارے اس دیار ہند میں لوگوں نے اس کو لازم بنا دیا۔ اگر بیٹھ کے بھی تو لوگ زمزم ہے، یعنی وہی بتاتے شاید آپ بھول میں پی رہے، یہ تو زمزم میں کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ اب میں جب مجھے اللہ نے وہاں بلایا تو میں نے ہمیشہ زمزم کھڑے ہو کے پیا ہے۔ یہاں جب میں کسی حاجی سے ملاقات کر کے جاتا ہوں اور وہ زمزم پیش کرتے ہیں تو میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے پیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صرف مستحب ہے، اور مستحب کو اگر واجب کا درجہ دینے لگو تو پھر وہ مستحب کی بجائے بدعت بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں مستحب پر عمل کرنے میں غلط فہمی ہو تو مقتدا حضرات کو، علماء حضرات کو اس مستحب کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس، اس بات کا بیان کے بعد مستحب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اس اندیشے سے کہ لوگوں کا ذہن اس کو سمجھنے سے قاصر ہو اور پھر وہ کسی سخت بری بات کے اندر مبتلا ہو جائے۔ قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشه تسر اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث أحدهم قال ابن الزبير بكفر لنبذت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے، اسود حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، اسود فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن زبیر نے یوں کہا کہ عائشہ اکثر و بیشتر چپکے چپکے تم سے باتیں کرتی ہیں، بس جو باتیں وہ تم سے بیان کرتی ہیں کیا کبھی کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں بھی بیان کیا؟ دیکھو کعبہ جب بنایا گیا تھا تو اس کی شکل جو ہے اس قدم کی طرح، دیکھ رہے ہیں آپ جی، یہ قدم ادھر سے گولائی میں ہے نا جی، ادھر سے یہ ہوگا، یہ یہاں کعبہ، کعبے کا حجر اسود ادھر اس میں یہ والی، اور ادھر سے یہ گولائی بنتا۔ مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تو یہ جو حکیم کی طرف کا یہ گولائی پر مشتمل حصہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا کہ جب اور پیسے ہوں گے تو بنا دیں گے۔ چنانچہ آج بھی آپ نے فوٹو بھی دیکھا ہوگا، اور اللہ وہاں بھیجے آپ سب کو دیکھیں گے کہ وہ جو حکیم ہے وہ ایسے گولائی میں ہے۔ تو گویا اصل کعبہ جو بنا تھا اس میں دو طرف تو کونے تھے جیسے ہمارے مکانوں میں کونے ہوتے ہیں، اور ادھر جو کونے نہیں تھے بلکہ ادھر جو ہے گولائی اور مدور حصہ تھا جیسے وہ حکیم کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے جب اس کو بنایا تھا تو حکیم کی طرف کا یہ حصہ چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ سے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا
کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، بھائی یہ کیسے پیغمبر ہے جو بیت اللہ کو توڑ رہے، اللہ کے گھر کو توڑ رہے، کتنا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے بیت اللہ کی تعمیر کو نہیں چھیڑا۔ اب دیکھیے بیت اللہ کی تعمیر کو بنائے ابراہیمی کے مطابق بنانا یہ ایک فعل مستحب ہے، پسندیدہ کام، لیکن اس کو کرنے میں فتنے کا اندیشہ تھا، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ پسندیدہ کام کرنے میں اگر فتنہ ہو تو اس مستحب کام کو چھوڑ سکتے ہیں، جیسے حضور نے کعبے کی تعمیر کو چھوڑ دیا اسی حال پر، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فتنہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم، حضرت عائشہ نے یہ بات اپنے شاگرد اسود کو بتائی اور اسود سے یہ بات عبداللہ ابن زبیر کو۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مکے کے والی بنائے گئے تو ان کو وہ حدیث یاد تھی کہ آقا کا منشا یہ تھا، منشا نبوی کی تکمیل کے لیے انہوں نے کعبے کو اسی طرح بنا دیا جس طریقے سے وہ پہلے بنا ہوا تھا، بنائے ابراہیمی کے مطابق۔ بنائے ابراہیمی میں ایک تو یہ حکیم کا حصہ اندر تھا، دوسرے یہ کہ بیت اللہ کے 2 دروازے تھے اور اس زمانے میں اتنی پبلک تھی نہیں، تو لوگ خانے کعبہ کے صحن میں نہیں بلکہ اندر نماز پڑھتے تھے، جن کو جگہ نہیں ملی صحن میں، ورنہ اندر کمرے میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دروازے سے نکلتے تھے، داخل ہوتے تھے، دوسرے سے نکلتے تھے۔ قریش مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی بعثت نبوی سے پہلے، تو ایک تو یہ تصرف کیا کہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے کچھ حصہ چھوڑ دیا، یہ تو مجبوری تھی، اور 2 کام انہوں نے کیے اپنی انانیت کے لیے۔ ایک تو 2 دروازوں کی بجائے ایک دروازہ بند کر دیا، ایک دروازہ، اور پہلے وہ دروازہ ایسے ہی زمین سے ملصق تھا جیسے ہمارے سب کے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قد آدم اونچائی پر کر دیا ہو جیسے آدمی دروازہ، تاکہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی کعبے میں داخل نہ ہو۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے حکیم کا یہ حصہ شامل کر لیا، 2 دروازے بنا دیے، دروازے پیچھے کر دیے۔ حجاج جب مکے پر متسلط ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد میں، تو سوچا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے عبداللہ ابن زبیر کا، بیت اللہ کی صحیح بنائے ابراہیمی پر تعمیر، یہ تو قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ تو اسے بات برداشت نہیں، نے کہا یہ غلط ہے، تو سارا کعبہ نہیں توڑا، ایک تو حکیم کا جو حصہ آپ نے اندر لے لیا تھا اسے پھر سے باہر کر دیا، اور وہ جو ایک دروازہ کھول دیا تھا دوسرا اسے بند کر دیا، دوسرا دروازہ زمین سے ملصق کیا تھا اسے مشرکین کی بنا کے مطابق۔ اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آیا، تو ہارون رشید نے یہ چاہا کہ بھئی بنائے ابراہیمی کے مطابق بیت اللہ وہ یہ نبی کی پسند ہے، ایسے ہی بنا دیا جاوے اس کو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ بس اب جیسے بن گیا تو بن گیا، اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ پہلے عبداللہ ابن زبیر والی تھے، انہوں نے بنایا، پھر حجاج والی بنا، اس نے بنایا، اب آپ امیر المومنین ہیں، آپ بنا رہے ہیں، آپ کے بعد میں کوئی اور آئے گا، تو ہر بادشاہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے کعبے کو گرائے گا، پھر بنائے گا، کھیل بن کے رہ جائے گا، بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، اس کی عظمت اور تقدس پامال ہو جائے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، جیسا ہے ایسے ہی رہے گا قیامت تک، اور سب نے اس سے اتفاق کیا، اور اللہ جو کرتے ہیں انہوں نے بھی عرض کیا تھا نا تو اس میں خیر کی۔ دیکھو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہر مومن کا جذبہ ہے نا، اللہ سب کو اس کا موقع نصیب فرمائے۔ اگر حکیم کو بیت اللہ میں شامل کر لیا جاتا
تو اب جیسے وہاں حفاظتی انتظام ہے کہ ہر وقت وہ کمرہ مکفر ہی ہوتا ہے کعبہ، کبھی کبھی مخصوص موقع پر کھلتا ہے اور بادشاہ اور ان کے چند حوادث میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں جو لاکھوں کروڑوں مسلمان حج اور عمرے کو جاتے ہیں، ان کی یہ تمنا پوری ہو سکتی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں؟ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب حکیم کا یہ حصہ باہر ہے تو سب کی تمنا پوری ہے۔ جتنے لوگ جاتے ہیں اس حکیم میں جا کر جماعت ہوتی ہے تو بندش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ حکیم جو ہے نا، ایسے قد آدم ایک گول دیوار ہے، چار دیوار کی، اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے سے وہ ہے نکلنے کے راستے، تو وہ کھلتا ہے ایک دم سے، لوگ دیوانوں وہاں گھستے ہیں بھاگ کر کے، اور اس میں یہ صورتحال ہو جائے کہ ایک کے اوپر کسی کا کمر پہ سجدہ ہو رہا، کسی کا پیروں میں سجدہ ہو رہا، کوئی کسی کی ٹانگوں میں بیچ میں رکھ کے دیوانہ مار ہوتے ہیں۔ تو اب سب کی یہ تمنا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پوری ہو رہی کسی کو، بھائی حکیم جب کعبے کا حصہ ہے تو جس نے حکیم میں قدم رکھ دیا تو کعبے میں قدم رکھ دیا، جس نے حکیم میں نماز پڑھی اس نے کعبے میں نماز پڑھی۔ اگر کسی وجہ سے اس کو وہیں بند کر دیا جاتا تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوتی، اور اب یہ ہو گیا تو سب کی خواہش اللہ جو کرتے ہیں بہتر۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے اندیشے میں یہ مستحب کام نہیں کیا، تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی مستحب کو کرنے سے کوئی فتنہ ہو سکتا ہو، غلط فہمی ہو سکتی ہو، تو اس مستحب کام کو وقتی طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت فرماتے اسود کہ مجھ سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ تم سے بہت ساری باتیں چھپے چھپے کیا کرتی تھی، تو یہ بتاؤ کہ کعبے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا کہ مجھ سے یوں کہا عائشہ نے کہ حضور نے یوں فرمایا کہ عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ نیا نہ ہوتا، اب دیکھو یہ تو حدیث کا لفظ ہے اور یہ بکفری، یہ مدرج ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تشریح کی کہ نئے کا مطلب کیا ہے؟ اے بکفری حدیث و احدہم بکفری، اگر کفر چھوڑے ہوئے اس کو تھوڑا ہی عرصہ نہ گزرا ہوا ہوتا، نئے نئے مسلمان نہ ہوتے، لنقضت الکعبۃ، تو میں کعبے کی اس بلڈنگ کو توڑتا، فجعلت لها بابین، اور پھر اس کے دو دروازے بناتا، ایک دروازہ اس لیے لوگ اس میں داخل ہوں، ایک اس لیے لوگ اس سے نکلے۔ فقالہ ابن زبیر، تو ابن زبیر نے ایسا اپنے دور خلافت میں کیا۔ باب من خص بالعلم، تھکے تو نہیں، ہاں بھائی بچوں اگر تھکے ہو تو بند کر دوں اور ہمت ہو تو اور پڑھاؤں۔ ٹھیک ہے چلے کل پڑھائیں گے، کچھ پوچھنا تو نہیں کسی کو؟ بس ان کو چونکہ سفر میں آتے پورے سفر میں ساتھ نہیں تھے، یہ وہاں سے علیحدہ ہو گئے تھے، آگے موسیٰ اور خضر بس دونوں اکیلے ہیں، یہ نہیں ساتھ۔